وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت آدم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم فخر آدم بنی آدم حضور سرکار مدینہ راحت تلوسینہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بسمنا میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرنے بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. آئیے میں آپ کو ایک درود پاک پڑھاتا ہوں جس کے بارے میں القول المدی میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے اسے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. آج یقیناً عید کا دن ہے مگر عاشقان رسول یہ کہتے ہیں کہ عید الفطر سے بڑھ کر ہمارا وہ دن عید کا ہوگا جو خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا. میرے مرشد کہتے ہیں نا تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. آقا تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے. پڑھاتا ہوں آپ کو, پڑھ لیجیے اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے آج رات کام ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلو. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. لا یہ درود پاک کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہے, کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ 5 منٹ تک پڑھنے میں جی. اللهم صل على محمد كما هو اهله. اللهم صل على كما تحب وترضى له. میں سمجھتا ہوں ٹائم تو میں نے نہیں دیکھا مگر شاید 6 سے 7 سیکنڈ میں اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو گیا. تحفہ کتنا بڑا ہے. جو یہ درود پاک پڑھے گا اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں جلوہ نصیب ہوگا. آسان ہے, یاد کر لیں اس کو. اور روزانہ کچھ نہ کچھ جو درود پاک آپ شامل کرتے ہیں نا اپنے روٹین میں, ان درود پاک میں یہ درود پاک بھی ایڈ کریں. اور روزانہ ہو سکے تو 3 بار 11 بار 26 بار 51 بار 41 بار 100 بار جیسے اللہ کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد كما هو اهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللہ پاک ہم سب کو خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. آمین. ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے 28ویں پارے کی سورۃ الحشر کی 9ویں آیت میں نے پڑھی, بڑی پیاری آیت ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کب نازل ہوئی, کس کے بارے میں نازل ہوئی, کیا ہوا تھا یہ آیت نازل ہوئی؟ میں ذرا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گا. دل کی توجہ سے سنیے گا. آج عید الفطر کا دن ہے. ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں گے اور بہت سارے لوگ ہمارے گھر مہمان بن کر آئیں گے. تو ایسے مہمان مذہب اسلام میں مہمان کے حوالے سے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز آئے ہیں, یہی میرا بیان کا ٹاپک ہے. مہمان کی عزت, مہمان کی خاطرداری, مہمان کی مہمان نوازی کس انداز سے کرنی چاہیے, اس پر کیا ثواب ملتا ہے, اور مہمان جب آتا ہے تو کیا برکت ہوتی ہے, جب چلا جاتا ہے تو کیا برکت ہوتی ہے. یہ انشاءاللہ چند باتیں آج میں اپنے بیان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. پھر آخر میں انشاءاللہ صدقہ فطر کے تعلق سے 2 باتیں کرنی ہے اور نماز عید کا طریقہ بتانا ہے انشاءاللہ. اور 7:30 بجے کا ٹائم اناؤنس کیا گیا ہے. انشاءاللہ 7:30 بجے اللہ نے چاہا تو اپنے مسجد سرائے والا میں عید الفطر کی نماز باجماعت قائم کی جائے گی. ذرا توجہ سے
سماعت فرمائے قرآن مقدس کے 28ویں پارے کی سورۃ الحشر کی 9ویں آیت کب نازل ہوئی، کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا جناب، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہمارے کریم آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کسی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے تو اس کو دی جائے، مگر جن کے ٹکڑوں پر پوری کائنات بنتی ہے، جن کے ٹکڑوں پر پوری کائنات بنتی ہے، بظاہر ان کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. مالک کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آج پوری دنیا جن کا صدقہ کھا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاشان نبوت میں بظاہر اس وقت کوئی چیز طرح کی موجود نہیں تھی. تو میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تم میں کوئی شخص ایسا ہے جو اس شخص کو اپنے گھر رات میں مہمان بنا لے، اللہ تعالیٰ اس پر خوب رحمت فرمائے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. لبیک یا رسول اللہ، حضور میں ان کو اپنے گھر مہمان بناؤں گا. وہ اپنے گھر لے کر چلے گئے اور گھر جانے کے بعد انہیں ایک روم میں بٹھایا اور اپنی زوجہ سے معلوم کیا کہ ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے، مہمان آئے، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. زوجہ محترمہ نے کہا میرے شوہر نامدار بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک کام کرو، بچوں کو بیڑا پھسلا کر سلا دو، دسترخوان لگاؤ، اور جب مہمان کھانا کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھنا، بجھا دینا. یہ انہوں نے آئیڈیا کیوں اپنایا؟ راوی فرماتے ہیں اس لیے تاکہ مہمان رات کے اندھیرے میں کھانا کھا لے، اگر چراغ روشن رہا اور اس نے دیکھ لیا کہ گھر والے تو کھا نہیں رہے تو وہ خود بھی نہیں کھائے گا. اور ہمیں مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنی، مہمان کی خدمت پوری کرنی ہے، اس کی عزت پوری کرنی ہے. چنانچہ جب مہمان وہ بھوکا شخص جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا، جنہیں لے کر کے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آ گئے تھے، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا رکھ دیا گیا. آپ کی زوجہ محترمہ اٹھی چراغ درست کرنے کے ارادے سے اور اس کو بند کر دیا، بجھا دیا، کھانا کھا لیا مہمان نے، ماشاءاللہ پیٹ بھر گیا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات خود بھوکے رہے، ان کی بیوی بھوکی رہی، بچے بھوکے رہے، مگر مہمان کو سیر کر دیا، مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا. اب صبح فجر کی نماز کے بعد جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور ان کو دیکھ کر ارشاد فرما رہے تھے فلاں کے گھر میں آج عجیب معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا. کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹس نصیب فرمایا. اب پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ اسی کے بعد قرآن مقدس کے 28ویں پارے کی سورۃ الحشر کی 9ویں آیت اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں نازل فرمائی جو بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے یہ نیک بندے ہیں جو اپنی ضرورت کی چیز دوسروں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے مگر دوسرے کو دے دیتے ہیں. اور اللہ نے فرماتا ہے وہ جو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو اپنے نفس کی خواہش سے بچایا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہی کامیاب ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث شریف کے اندر موجود اس واقعے میں جہاں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے معاملات موجود ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی ہمارا مذہب اسلام میں بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. جی ہاں، بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. مہمان کی مہمان نوازی کرنے پر آج آپ کے گھر میں عید الفطر کے مبارک موقع پر ڈشز بنی ہوں گی، آئٹم بنے ہوں گے، کھانے کا اہتمام ہوگا، آپ بھی کسی کے یہاں جائیں گے، کوئی آپ کے یہاں آئے گا تو ایسے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان آنے والے مہمانوں کا ہمیں کتنا دل سے ویلکم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا کس طرح استقبال کرنا چاہیے. ہمارا مذہب اسلام اس بارے میں کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہم کو دیتا ہے، اس بارے میں کیا قاعدے قانون بتاتا ہے، آئیے میں آپ کے سامنے شرح کرتا ہوں. یہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مہمان کی مہمان نوازی کی، خود بھوکے رہے مگر اسے کھانا کھلایا، بیوی بھوکی رہی مگر اسے کھانا کھلایا، بچہ بھوکے سو گئے مگر اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہ رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں آیت نازل فرمائی
تھی, مجھے بتاؤ نا ذرا, یہاں کھڑے ہو کر میں اگر آپ میں سے کسی کی تعریف کر دوں تو اس کا سر اونچا ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ امام صاحب نے میری تعریف کی. حالانکہ آپ خود غور فرمائیں, ہمارے یہاں ہے لوگ ہیں کتنے قرآن مقدس میں اللہ جن کی تعریف فرماتے ہیں. اب قیامت جب تک نہیں آتی ہے قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور ان خوش نصیبوں کی تعریف اللہ کے بندے کرتے رہے گے. جب تک تلاوت ہوتی رہے گی قرآن کی, ان کی تعریفیں چلتی رہیں گی. تو یہ اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمایا مہمان نوازی کی برکت سے. یاد رکھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے, بڑی پیاری حدیث عرض کرنے جا رہا ہوں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جس کے گھر میں مہمان ہو, جس کے گھر میں مہمان ہو, اس کے گھر میں رحمت اور برکت اتنی تیزی کے ساتھ دوڑ کے آتی ہے جیسے تیزی کے ساتھ اونٹ کے کوہان سے چھڑی لڑک کر گر جاتی ہے. حدیث شریف کا مطلب کیا ہوا؟ اونٹ دیکھا ہے آپ نے, اونٹ کا کوہان دیکھا ہے, اونٹ کی پیٹھ کس شکل کی ہوتی ہے؟ پہاڑ کی شکل کی. اور سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اس پر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے, کوئی چیز رکتی نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو سمجھانے کے لیے اس کی مثال عطا فرمائی کہ جس طریقے سے اونٹ کے کوہان پر کوئی چیز رکھ دی جائے, مثال کے طور پر چھڑی رکھ دی جائے, ڈنڈی لاٹھی رکھ دی جائے, وہ ٹھہر جائے گی کیا؟ نہیں ٹھہرے گی, بلکہ تیزی کے ساتھ نیچے زمین پر آ جائے گی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر کے اندر مہمان ہوتا ہے نا تو اس گھر کے اندر برکت اور رحمت اتنی تیزی کے ساتھ دوڑ کے آتی ہے جس تیزی کے ساتھ اونٹ کے کوہان سے چھڑی نیچے دوڑ کر کے آتی ہے, اتنی تیزی کے ساتھ. اور آقا علیہ السلام ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے اپنا رزق لے کر کے آتا ہے اور جب اس کے گھر سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب بنتا ہے. یہ دیکھو مہمان کی برکت کہ جب آپ کے گھر میں مہمان آئے تو اپنا نصیب لے کر کے آیا, اپنا رزق لے کر کے آیا, اور جب گیا تو آپ کا فائدہ کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب مہمان گھر سے رخصت ہوتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. اور ایک بڑی پیاری حدیث بات سناؤں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, برہ سنو, جب کسی کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ مہمان نوازی کرتا ہے یعنی اس کی خدمت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے. سنیے, آج آپ کے گھر میں بھی 10 فرشتے آنے والے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کے گھر میں 10 فرشتے آنے والے, مگر ایسے نہیں آئیں گے. ہاں, دل بڑا رکھنا ہوگا ہمیں, مہمان کے آ جانے پر استقبال کرنا ہوگا ہمیں, مہمان کے آ جانے پر خوش ہونا ہوگا ہمیں, مہمان کی رسپیکٹ کرنی ہوگی ہمیں, مہمان کی عزت کرنی ہوگی ہمیں, مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہوگی, اور اپنی منمانی کے لیے نہیں اور اپنی واہ کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ مہمان نوازی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, مہمان نوازی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے. آج جتنے لوگ یہاں مجھے سن رہے ہیں, آپ سب کے گھروں میں اگر آپ نے یہ فارمولا اپنایا, انشاءاللہ آپ کے گھر میں 10 فرشتے آنے والے, اور وہ کب تک ٹھہریں گے؟ ٹائم ٹیبل بھی سن لو, اور کریں گے کیا وہ بھی سن لو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, برہ سنو, جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور وہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے اس کو کھانا کھلاتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے اس کے لیے دسترخوان وسیع کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے. وہ 10 فرشتے آ کر اس کے گھر میں رہ جاتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں, اور وہاں رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تسبیح بیان کرتے ہیں, تحلیل بیان کرتے ہیں, اور صاحب خانہ کے لیے اللہ کے دربار میں بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں 1 سال تک. کتنے سال تک؟ پورے 365 دن. کون عبادت کر رہا ہے؟ وہ جس کے کھاتے میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے, جس کے اکاؤنٹ میں کوئی گناہ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں 2 کیٹیگریز کو معصوم بنایا ہے. نمبر 1 نبی معصوم ہوتے ہیں, نمبر 2 فرشتے معصوم ہوتے ہیں. ادروائز کوئی معصوم نہیں ہوتا. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ بچوں کو معصوم کہہ دیتے ہیں, لیکن دین اسلام کے مطابق بچے معصوم نہیں ہوتے, یاد رکھیے گا. صحابی معصوم نہیں ہوتے, یاد رکھیے گا. اہل بیت معصوم نہیں ہوتے, یاد رکھیے گا. بڑے بڑے ولی معصوم نہیں ہوتے, یاد رکھیے گا. پوری دنیا میں صرف 2 کیٹیگریز ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معصوم کا درجہ عطا فرمایا ہے. نمبر 1 اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں, نمبر 2 فرشتے معصوم ہوتے ہیں. اگر آپ آسان بھاشا میں سمجھنا چاہیں کہ معصوم کی ڈیفینیشن کیا ہے تو میں ایزی لینگویج میں سمجھا کے بعد آگے بڑھاتا ہوں. یاد رکھنا, معصوم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے, جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے وہ معصوم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے معصوم, ایک ہوتا ہے محفوظ. یاد رکھنا, نبی معصوم ہوتے ہیں, فرشتے معصوم ہوتے ہیں, صحابی محفوظ ہوتے ہیں.
معصوم نہیں. اہل بیت محفوظ ہوتے ہیں, معصوم نہیں. بڑے بڑے ولی محفوظ ہوتے ہیں, معصوم نہیں. اب حضرت یہ بہت کم کر دیا آپ نے, اب اس کو بھی سمجھاؤ معصوم اور محفوظ میں ڈفرینس کیا ہے. تو سن لیجیے جناب, معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے, محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو تو سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے بچا کے رکھتا ہے. یہ ہوتا ہے معصوم اور محفوظ میں انتر, ڈفرینس, فرق. اب ذرا آگے ملاحظہ فرمائے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا 10 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بھیجتا ہے. کس کے گھر میں؟ جو مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے. او عید الفطر کے دن آنے والوں کو سوئیاں کھلانے والوں, اے عید الفطر کے دن اپنے گھر مہمان آنے والوں کو پانی پیش کرنے والوں, چائے پیش کرنے والوں, شربت پیش کرنے والوں, کھیر پیش کرنے والوں, اس کا دل خوش کرنے والوں, مبارکباد میری طرف سے قبول فرما لیجئے اور میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کر دیجئے. حضرت انس بن مالک نے فرمایا, اے برہ سنو, اللہ تعالیٰ اس مہمان نوازی کرنے والے مسلمان کے گھر میں اپنے 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے. وہ اس کے گھر میں آتے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تہلیل کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں اور صاحب خانہ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. 1 سال تک یہ ٹائم ٹیبل بتایا, 1 سال تک وہ اسی طرح کرتے رہتے یہاں تک کہ جب 1 سال مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 سال تک فرشتوں کی جانے والی عبادت کا ثواب اس صاحب خانہ کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں, یہ تو دنیا میں ملنے والی اس کو نعمت جو مل گئی, فرمایا جنت کے اندر اللہ اس کے بدلے اس کو لذیذ سے لذیذ نعمتیں کھلائے گا. تو بھائیوں, مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے. جی ہاں, اور یہ مومن کی صفت بھی ہے, یہ مومن کی پہچان بھی ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرتا ہے, مہمان کی رسپیکٹ کرتا ہے, مہمان کو ویلکم, سواگتم, خیر مقدم کہتا ہے. آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. الحمدللہ ہم سب اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں, ہم سب قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں. ضروریات دین اسی کا تو نام ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 چیزیں بیان کر دی گئی اس کے اندر جو مین ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. اچھا, جو مسلمان اپنے آپ کو کہے مگر مہمان کو دیکھتے ہی وہ گلی بدلنا چاہے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہے مگر مہمان کے آ جانے پر اس کا چہرہ بجائے خوشی سے پھولنے کے مرجھا جائے. کوئی مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے باوجود مہمان کی عزت نہ کرے, مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے, تو جانتے وہ اپنے آپ کو کتنا اچھا کہلے. ہاں, وہ اپنے آپ کو کتنا ہی اچھا کہلے, خوش ہوتا رہے میں اچھا. حضور نے کیا فرمایا سنو, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, لا خیر فی من لا یضیف. فرماتے ہیں وہ شخص جو مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے, وہ اچھا آدمی نہیں ہے. دیکھیے آپ, اس لیے میرے بھائیوں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہاں, میں اتنی اور درخواست کرنا چاہوں گا ہمارے مہمان بننے والوں سے, آج کا بیان سننے کے بعد گھر جا کر یا مسجد سے باہر نکل کر اپنے دوستوں کو ٹورچر مت کرنا. ہاں بھائی, آپ کے گھر پہ اجازت ہے, بیان سنا کہ نہیں, اتنی نیکیاں ملیں گی, تیرے گھر 10 فرشتے آئیں گے میری برکت سے انشاءاللہ. ایسا مت کیجیے گا. ہاں, ایسا مت کیجیے گا, مانیے میری بات. پیارے بھائیوں, بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دوست ہم سے بڑی محبت کرتا ہے, خلوص کے ساتھ ملتا ہے, اور اس کے دل میں اس کے بیوی بچوں کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو آپ ہی کا نام آتا ہے, لیکن وہ آپ کو گھر پر انوائٹ نہیں کرتا. عید الفطر گزر جاتی ہے, وہ آپ کو اپنے گھر پر نہیں بلاتا. آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ آپ کا گہرا دوست نہیں ہے, وہ آپ سے دل سے محبت کرتا, مگر کیوں نہیں بلاتا؟ اس کے کچھ پرسنل میٹرز ہیں, اس میں ایک محتاجی ہے, ایک غریبی ہے, ایک اس کی ضرورت ہے بیچارے کی. ارے آپ اپنے بچوں کو عید الفطر کے موقع پر 200 روپے سے دے دیتے ہو, وہ بیچارہ اپنے بچوں کو عید الفطر کے دن بھی 50 روپے ساتھ نہیں دے سکتا. اس لیے برائے مہربانی یہ مہمان کی عزت کے ٹاپک پر بیان سننے کے بعد کسی کو مجبور مت کرو کہ یار ہم کے گھر پہ اجازت دے بھائی, آ جاؤ گھر پہ,
ایسا نہ ہو. اور اگر آپ کو کسی نے بلا لیا, کئی لوگ آپ کو آج بلائیں گے مہمان کے طور پر, گھر آئیے, سیوئیاں کھا لیجیے, کھیر پوری کا انتظام ہے, تشریف لائیے, تو میرے بھائیو یاد رکھنا, مہمان بننے والوں کو ہمارے دین اسلام نے یہ سکھایا ہے, وہ جا کر کے نمبر 1 فرمائشیں مت کرو, نمبر 2 جو پیش کیا جائے چپ چاپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, نمبر 3 کوئی برائی مت بیان کرو کسی بھی اینگل سے جس سے اس صاحب خانہ کا دل ٹوٹے. مثال کے طور پر فرمائش کیا گئے, میٹھا بھی رکھ دیا گیا, نمکین بھی رکھ دیا گیا, چائے پیش کر دی گئی, وہ ٹھنڈا نہیں کیا میں چائے نہیں پیتا, اگر آپ کو نہیں پی تو مت پیو, یہ شربت کا نام کیوں لے رہے ہو؟ شربت آ گیا, میں کیا شربت سے تھوڑا پرہیز کرتا, تھوڑا گلا میرا ہے, گلا رہتا ہے, گلا میرا گلا رہتا ہے, تو چائے وائی بن سکتی ہے کیا؟ یہ کیوں فرمائشیں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے بیچارے کی سچویشن نہ ہو, کنڈیشن ایسی نہ ہو کہ وہ چائے بنائے, یا کوئی دوسری مجبوری ہو سکتی ہے, تو برائے مہربانی فرمائشیں کر کے اگلے کو آزمائش میں مبتلا مت کرو. اسی طریقے سے کوئی برائی مت بیان کرو. اب بیٹھے ہوئے عید الفطر کا موقع لے لیجیے, آج ماشاءاللہ عید کا دن آپ سب کو مبارک, اللہ خوب برکت عطا فرمائے. مہمان بن کر کے گئے, کھا رہے ماشاءاللہ, کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ آپ کے کونر میں سے آ رہی ہے, کیا بات ہے, صحیح نہیں کرایا کیا؟ اب پنکھا بہت دھیرے چل رہا ہے امجد بھائی, پنکھا کیا بات ہے, تب تیز کرو نا, کیا وہ کیا بٹن خراب ہو گیا, اچھا اچھا, ارے آج کل کے تو لوگ ایسے یار, کاریگر آتے ہیں ویسے یار, ان کو انڈیا کے پی ایم کے پد پہ بٹھانا چاہیے ان بھائی صاحب کو. کیا آپ کو یہاں کا پردھان منتری ہونا چاہیے, یہاں کا پردھان منتری, کیا سارے گھر کی ٹھیکیداری آپ نے لے رکھی ہے؟ کیا ہو گیا اللہ بہتر یاد ہے. ہمارا مذہب اسلام, یاد رکھنا بھائیو, ہمارا مذہب اسلام اس بات کو بہت ناپسند کرتا ہے کہ کسی کو مہمان بنایا جائے اور یہ مہمان فرمائشیں کرے, اس کے گھر میں برائیاں کرے, کھانا کو دیکھ لیا, ارے یار نمک کم ہے, مرچ بہت زیادہ ہو گئی. یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ جانتے کیا تھا؟ صحابہ کرام اسٹیٹمنٹ دیتے, فرماتے آقا علیہ السلام کا طریقہ ہم نے ہی دیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے جب کوئی بھی چیز پیش کی جاتی کھانے پینے کی, تو آقا علیہ السلام اسے نوش فرماتے, پسند ہوتا تو تناول فرماتے, اگر پسند نہیں آتا تو ہاتھ روک لیتے, مگر کبھی برائی بیان نہیں کرتے. ہم غلامان مصطفیٰ کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے, برائیاں بیان کرنے کی. ہم مزہ نہیں آیا, کیا بتا دیا یار, مرچ کم ہو گئی یار, سیوئیاں میں کیا دودھ کم ڈالا ہے کیا, کون سا دودھ ڈالا, سرس کا, ارے یار ہم تو دودھ کا گولڈ والا پیتے ہیں. اللہ کے بندے اپنے گھر میں نہیں ہے, کسی اور کے گھر میں. سمجھو بات کو, ہمارا مذہب اسلام اس بات کو ناپسند کرتا ہے. ایک بڑی پیاری حدیث سے بات بیان کرنے جا رہا ہوں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ, شاید پہلی بار سنیں گے تشریف, آپ توجہ سے سنیے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, تو راستے میں ایک امیر شخص آیا, امیر شخص ملا, اس کے پاس بہت سارے اونٹ بھی تھے, بہت ساری بڑی بڑی بکریاں بھی تھی. اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, مگر خاطرداری نہیں کی, مہمان نوازی نہیں کی, آقا علیہ السلام کو اسے انوائٹ نہیں کیا. خیر میرے آقا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے. چلتے چلتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر خاتون کے پاس سے ہوا. وہ خاتون بظاہر امیر نہیں تھی, مالدار نہیں تھی, کھاتے پیتے گھرانے کی نہیں تھی, مگر جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگی, قسمت پہ ناز کرنے لگی کہ ماشاءاللہ میرے آنگن میں سرکار دو عالم تشریف لائے ہیں, معراج کے دولہا تشریف لائے ہیں. تو اس نے آقا علیہ السلام سے درخواست کی, حضور میرے گھر تشریف لائیے, غریب کھانے تشریف لائیے, اور میں کچھ آپ کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا اس کے گھر میں زیادہ بکریاں نہیں تھیں, اور جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی بکریاں تھیں. اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے اپنی ایک چھوٹی بکری کو ذبح کیا, کھانا تیار کیا اور حاضر کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا میرے صحابہ کا دیکھو, ایک وہ امیر شخص تھا جس کے پاس سے ہمارا گزر ہوا, مگر اس نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی, اور یہ خاتون بظاہر مالدار نہیں ہے, بظاہر امیر نہیں ہے, مگر دیکھو ماشاءاللہ یہ کتنے اچھے اخلاق سے پیش آئی, ہماری کیسی مہمان نوازی کی. پھر آقا علیہ السلام نے آگے صحابہ کرام سے فرمایا انما هذه الاخلاق بيد الله. میرے آقا فرماتے میرے صحابہ سنو, یہ اچھے اخلاق ہیں جو اللہ کے قبضے میں, اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یہ حدیث مکمل ہو گئی. اس یہاں رک کر کے اب ذرا ہم سب غور کریں. کئی لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے
اللہ نے بڑا نوازا، خوب پیسہ، خوب دھن دولت، مگر اپنے ہی دوستوں پر، اپنے ہی چاہنے والوں پر، اپنے ہی رشتے داروں پر خرچ کرنے میں بڑی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، نہیں خرچ کرتے. بہت سارا پریشر ڈالو تو تب جا کے وہ 1 لاکھ میں سے وہی 2-3 ہزار روپے چل ٹھیک ہے یار. اور کچھ لوگ آپ کو ایسے اسی دنیا میں ملیں گے مالدار نہیں ہے، پیسوں کے اعتبار سے، روپیوں کے اعتبار سے، کیش کرنسی کے اعتبار سے امیر نہیں ہے، لیکن دل کے بڑے امیر ہیں ماشاءاللہ. غریب ہیں مگر آپ کو ایسا مان سمان دیں گے آپ پوری زندگی یاد رکھو گے، آپ کا ایسا ادب کریں گے کہ آپ پوری زندگی یاد رکھو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ جسے عطا فرما دے. یہ اللہ پاک کے حضور نے فرمایا انما هذه الاخلاق بيد اللہ، بے شک یہ اچھے اخلاق ہے اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. ہمیں بھی ایسی عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کا بھلا کریں، ان کی مہمان، اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آ جاتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کریں. اگر آپ چل کر کسی کو نہیں بلا سکتے، بھائی جان میرے گھر تشریف لائیے، آئیے، ایسا نہ. اگر ہمارے گھر میں ہم ایسے نہیں بلا سکتے انوائٹ کر کے آ جائیے کوئی بات نہیں، اگر کوئی خود سے چل کر کے آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کچھ نہ کچھ کر دینی چاہیے، کیونکہ جب وہ آئے گا اپنا رزق لے کر کے آئے گا، جب جائے گا تو ہمارے گناہ بخشے جانے کا سبب بنے گا. بڑی پیاری ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک نبی ایسے ہیں جنہیں ابو ضیفان کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑے مہمان نواز، اور وہ کوئی اور نہیں، اللہ کے خلیل، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. قرآن مقدس میں ان کا وہ واقعہ بھی موجود ہے. اب اٹھائیں قرآن پاک کا 26واں پارہ سورہ زاریات آیت نمبر 26-27، ان کا واقعہ موجود ہے. اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی مہمان نواز ہے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا مگر یہ حقیقت ہے، قرآن شریف میں بات لکھی ہوئی ہے، تفسیر میں موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے مہمان نواز تھے، اتنے بڑے مہمان نواز، کبھی اکیلے کھاتے نہیں تھے. آپ مہمان کا ویٹ کرتے تھے، کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ بیٹھیں گے. کئی بار ایسا ہوتا کوئی مہمان نہیں آتا، اب باہر نکل جاتے گھر سے اور مہمان کی تلاش میں دور دور تک نکل جاتے، اور جو مل جاتا سلام دعا کے بعد اس کو گھر لاتے، اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے. یہ دیکھو اتنے بڑے مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا یہاں سیکھنے کو کیا ملا قرآن پاک؟ اب کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا، بس آپ کو ریفرنس میں نے دے دیا. قرآن پاک کا 26واں پارہ ہے، سورہ زاریات ہے، آیت نمبر 26-27 کا بھی پڑھیے گا تفسیر صراط الجنان کی روشنی میں، پھر اور مزہ آئے گا آپ کو. کیونکہ آپ خالی تلاوت کر لیں گے، پڑھ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے سمجھ میں تو کچھ آئے گا نہیں نا. تو اس لیے میں بار بار ایک کتاب کا ریفرنس دیتا ہوں جو میرے موبائل کے اندر بھی ماشاءاللہ اپلیکیشن موجود ہے. اللہ کی رحمت سے میں بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی رحمت سے. تو میں آپ کو بھی اسی کا حوالہ دیتا ہوں، آسانی سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. 26واں پارہ سورہ زاریات آیت نمبر 26 and 27، 26-27 ابراہیم علیہ السلام. لیکن سنو، اب ساری باتیں تو نہیں کر سکتا، ٹائپ بھی کمی کا طریقہ بتانا ہے اور سب کا فطر کے بارے میں 2 باتیں بھی کرنی ہے. صرف آخری بات عرض کر دوں، ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے مہمان نواز کہ قرآن پاک کے 26ویں پارے کی سورہ زاریات کی 26ویں-27ویں آیت میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے کے ضمن میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا طریقہ یہ تھا، خالی جان پہچان والوں کو مہمان نہیں بناتے تھے، جان پہچان والوں کو صرف مہمان نہیں بناتے تھے، انجان مل جاتا ویلکم، سواگتم، خیر مقدم، السلام علیکم، تشریف لائیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. یعنی ان کے یہاں عزت صرف جاننے پہچاننے والوں کی نہیں تھی، بلکہ ان کی بھی تھی جن سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، جن سے بظاہر کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے. ہمارے یہاں جو سسٹم ہے نا وہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم جان پہچان والوں کو مہمان بناتے ہیں. نمبر 2، اگر جان پہچان والوں کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا بندہ آ گیا جس کو ہم نہیں جانتے بھلے ہمارا مہمان اس کو جانتا ہے، تو ہم اپنے جان پہچان والوں سے تو بڑی پرتپاک طریقے سے السلام علیکم، خیریت سے ہے، عید مبارک ہو ماشاءاللہ، اور سب بڑھیا. اب جب اس کا نمبر آئے گا وعلیکم السلام، یہ کتنا فرق ہو گیا بھائی، کتنا فرق ہو گیا. وہاں تو السلام علیکم اور بھائی خیریت سے ہے اور بھائی ماشاءاللہ، اور 2 میں یاد رکھنا عید مبارک ہو بھائی، اور جب ان کا نمبر آیا السلام علیکم. یہ انتر کیوں ہے؟ ایز اے مسلم تو انتر نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ بھی آپ کے گھر میں مہمان، یہ بھی آپ کے گھر میں مہمان. ان سے تو ایسے ملے کہ 32 نظر آ گئی، اور ان سے ایسے ملے کہ 2 بھی نظر نہیں آ رہے. تو بھائی صاحب یہ ڈیفرنس کیوں کر رہے ہیں آپ؟ آج کے میرے بیان کا ٹاپک ہے مہمان کی عزت، اور مہمان کی عزت کرنے پر اللہ کتنا ثواب عطا کرتا ہے. میں مسجد سراوران میں آنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، دل بڑا کرو، ان مہمانوں کو غلط مت سمجھو، بلکہ یہ آئے دل بچھا دو.
دل بڑا رکھو، کیونکہ آج آ رہے ہیں نا آپ کے گھر پر، ان کی برکت سے اللہ کے گناہ معاف فرمائے گا، ان کی برکت سے. وہ روایت آپ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اگر آپ نے ان کی مہمان نوازی کی اور مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج عید الفطر کے دن آپ کے گھر میں 10 فرشتے بھیجے گا جو آنے والے سال عید الفطر تک آپ کے گھر میں اللہ کی عبادت کریں گے، سجدے کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تسبیح کریں گے، اور ساری عبادتوں، تسبیحوں، درودوں، سجدوں کا ثواب آنے والے سال اللہ پاک آپ کے نام اعمال لکھ دے گا. لیکن مہمان نوازی کے تعلق سے ضروری بات اور عرض کر دوں، ہم لوگ کبھی کبھی تھوڑا سا حد سے پار ہو جاتے ہیں مہمان نوازی کرنے میں، جو نہیں ہونا چاہیے. میں ذرا سا ان لوگوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں جن کی اس طرح کی عادت ہے، پلیز اپنی عادت بدلیے. آپ امام صاحب کیا یہ وہی بتا رہا ہوں. بات یہ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آیا، ہم نے اس کو جو بھی پیش کیا اس نے کھا لیا، بیچارہ وہ سیر ہو چکا، اب پھر بھی بھائی اور نہیں بھائی نہیں ارے نہیں میری طرف سے لینا پڑے گا، ابھی کس کی طرف سے تھا وہ بتاؤ، میں ایک چمچ میری محبت میں، ابھی کس کی محبت میں کھا رہا تھا. یہ وہ بات ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ہم مہمان بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، میں اس کی برائی نہیں کر رہا، سہلے اٹھ، لیکن بھائی اس کا بھی حال دیکھو، کھانا آپ کا ہے مگر پیٹ تو اس کا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس اوور لوڈ کھانے کی وجہ سے پورا دن بستر میں جائے، اس کا زور بھی غائب، اثر بھی غائب، مغرب عشاء بھی غائب، اور دوست بھی دیکھ رہے ہیں کہاں غائب، فون کرو بستر پہ رہنا. کیوں؟ آپ ہی نے ماشاءاللہ ان کو پہنچا دیا. ایسا نہیں، مہمان عزت محبت اپنی جگہ پر، لیکن اس طرح کا ویوہار نہ کیا جائے، محبت سے تھوڑا آگے بڑھ کر کے. کئی بار ایسا ہوتا ہے تو جیسے عید الفطر کا دن ہے نا، ہمیں بھی آپ کو بھی کئی جگہ جانا ہے، ملنے جلنے والوں میں، اگر سارا آپ ہی کے اگر کھا لیا تو دوسرے کے کام کیا ہم ہوئے. تو اس لیے ان باتوں کو ذرا سا میں دھیان رکھنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو جیسی مہمان نوازی کرنے کا حق ہے ایسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آج کے دن کی برکت سے سب کے سارے گناہ معاف فرمائے. عید الفطر کا دن میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب عید کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے دنیا میں، وہ آتے ہیں اور تمام شہروں میں پھیل جاتے ہیں، گلیوں راستوں کے کناروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اے امت محمد چلو اس رب کی بارگاہ کی طرف جو بہت عطا فرمانے والا ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا، میرے بندو سنو، آج نماز عید کے اجتماع میں تم میں سے مجھ سے جو اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں کوئی سوال کرے گا تو میں اس میں اس کی بہتری کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس میں وہ کروں گا جو اس کے لیے بہتر ہو. پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو تم نے مجھے راضی کر لیا، خوشخبری تمہارے لیے، مغفرت یافتہ ہو کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. تو آج مغفرت کا دن ہے، انعام ملنے کا دن اللہ کی بارگاہ سے. اور یہ صدقہ کس کا ہے؟ روزے داروں کا، تراویح کی پابندی کرنے والوں کا، ماہ رمضان کو جنہوں نے عبادت میں گزارا نا، یہ صدقہ اصل میں ان کا ہے. ورنہ عید ہماری اور آپ کی تو ٹھیک ہے ہم کہہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی تراویح قبول ہو گئی نا، حقیقت میں عید کا دن آج ان کا دن ہے، اور ان کے صدقے ماشاءاللہ ہم لوگ عید منا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان نیک لوگوں کے صدقے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے، قبول نہیں ہوتا اللہ کے دربار میں. کب تک؟ جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے. جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے اس کا روزہ معلق رہتا ہے. میں گزارش کروں گا تمام اسلامی بھائیوں سے، جن کا صدقہ فطر ابھی ادا نہیں ہوا، جن کا ادا ہو گیا تو دعا اللہ پاک قبول فرمائے. جن کا ادا ہونا باقی ہے برائے مہربانی اگر آپ ابھی دے چکے تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز عید کے بعد انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی جھولی لگا کر ہم کھڑے ہوں گے. تو آپ سے گزارش ہے اپنے گھر والوں کا صدقہ فطر انشاءاللہ اب جمع کرا جائے. اور میں کئی بار اس بار اعلان کر چکا ہوں کہ اس مرتبہ کے صدقہ فطر کو یادگار بنائیں. 70 روپے تو بہت کم ہے جو لوگ دے دیتے ہیں، ارے غریب سے غریب آدمی 70 روپے دے دے گا نا، کیا اس میں. صدقہ فطر صرف گیہوں کے حساب سے نہیں نکلتا، جو کے حساب سے بھی 160 روپے اس کی قیمت ہے، کھجور کے حساب سے 1200 روپے اس کی قیمت ہے، اور کشمش کے حساب سے بھی ہے 1500 اس کی قیمت ہے. تو میں بھی اور آپ بھی ہم سب اس بار کے فطرے کو یادگار بنائیں. دیکھو صحیح بات تو یہ ہے، میں ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں دے سکتا. عید کے موقع پر 1000 روپے کی شاپنگ ہم لوگ کر لیتے ہیں، مگر جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے 70 روپے سے تو ادا ہو جائے گا نا. 70 روپے ادا تو ہو رہا ہے نا. میں اتنا جانتا ہوں الحمدللہ، میں نے جب سے اعلان کیا جتنے لوگ میرے پاس آئے نا جمع کرانے صدقہ فطر ماشاءاللہ، تو زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ. بہت کم لوگ ایسے جنہوں نے گیہوں کے حساب سے دیا. سمجھانے کی بات بتا رہا ہوں، گیہوں کے حساب سے 70 روپے والے بہت کم آئے میرے پاس ماشاءاللہ. زیادہ تر لوگ بڑے والے ہیں اللہ کے کرم سے، کیونکہ سمجھانے کو ماشاءاللہ بات آتی ہے سمجھ میں، کیونکہ جا کس کی راہ؟ اللہ کی راہ میں رہا ہے نا. اور ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو آخرت میں ملے گا، اور انشاءاللہ خوب ملے گا بڑھ چڑھ کر.
تو گزارش ہے یادگار بنائیے، خاص طور سے مالدار حضرات سے میری گزارش ہے 1500 روپے پر پرسن، 1500 روپے کا فطرہ ضرور ادا کیجیے گا، اور اس کی برکت خوب دیکھیے گا، اللہ پاک آپ کو پورے سال کیسے نوازے گا۔